أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں یہودیوں کی کم ظرفی اور ان کی دشمنی کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود صرف ذاتی دشمنی کی وجہ سے وہ آسمانی کتاب کی تعلیمات پر شرک اور بت پرستی کو ترجیح دے رہے تھے اور مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکوں کو زیادہ بہتر اور صحیح قرار دے رہے تھے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اس کی بنیادی کیا وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے ام لہم نصیب من الملک، کیا حکومت کا حصہ ان کو حاصل ہو گیا ہے. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تب تو وہ کھوٹی کھوڑی بھی لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ام يَحْسُدُونَ النَّاسَ، یا وہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اس بنیاد پر کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نوازا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو کیا ہوا، ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت سے نوازا ہے. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو بہت بڑی حکومت بھی عطا کر چکے ہیں. فمنہم من آمن بہ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو ان پر ایمان لا چکے ہیں. ومنہم من صد عنہ، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے ان سے روکا ہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو جہنم دہکتی ہوئی ان کے لیے کافی ہے. یہاں بنیادی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہودی سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود مخالفت کیوں کر رہے تھے. اس کی بنیادی وجہ بتاتی کہ حسد. یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مشہور بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی اولاد میں اکثر عرب اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور دوسرے مشہور نبی حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کی اولاد میں یہودی اور بنی اسرائیل تھے، اور ان کے بعد کے تقریباً تمام پیغمبر انہی کی نسل سے تھے. تو یہودی یہ سوچ رہے تھے کہ آخری پیغمبر بھی ہمارے ہی خاندان سے ہوں گے، حضرت اسحاق ہی کے خاندان سے ہوں گے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ دوسرے خاندان سے تھے، حضرت اسماعیل کے خاندان سے تھے. تو اس بنیاد پر کہ ہمارے خاندان کے علاوہ کسی دوسرے خاندان سے نبی کیسے آ سکتا ہے،
اپنے خاندان کو وہ بڑا خاندان قرار دیتے تھے، اپنے آپ کو خدائی نسل کہا کرتے تھے، عام انسانوں سے وہ اپنے آپ کو برتر اور بہت نمایاں اور اعلیٰ سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے، جن کو وہ حقیر اور معمولی سمجھتے تھے، تو ان کی انا نے اور تکبر نے عرب کے سامنے جھکنے سے اور بنو اسرائیل کے نبی کے دین کو قبول کرنے سے ان کو دور رکھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کو حکومت کا کوئی حصہ ملا ہے کیا، جس کی بنیاد پر وہ اپنے کو الگ ان کو الگ قرار دے رہے ہیں، مشرکوں کو بڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا قرار دے رہے ہیں، ان کو سچا ان کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ کیا ان کو کوئی حکومت ملی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خصوصیت ملی ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا، ان کے ہاتھ میں حکومت ہوتی تو پھوٹی کوڑی بھی وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اگر میں نے نبوت ان کو عطا کی ہے تو ان کو کیا اعتراض ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں نبوت کس کو دی جائے، کس کو نبی بنایا جائے، یہ اختیار میرا ہے، دنیا کو بنانے والا میں ہوں، یہاں اقتدار میرا چلتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کو تقسیم کرنے والے کہ نبی اس خاندان میں نہیں ہو سکتا، اس خاندان میں نہیں ہو سکتا؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو کیا ہم نے حکومت دے رکھی ہے؟ اگر اب آپ کی یہ حالت ہے جبکہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اگر حکومت ملتی تو کیا کرتے آپ تو ٹوٹی کھوڑی دینے کے لیے بھی، ایک رتی برابر کوئی چیز دینے کے لیے بھی آپ راضی نہیں ہوتے۔ پھر اللہ نے وجہ بتائی، ام یحسدون الناس، نقیر اصلاً کہتے ہیں کھجور کی گٹلی پر ایک نقطہ ہوتا ہے، اتنی چھوٹی چیز بھی وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور ان کی یہی تنگدلی ان کو ہر خوبی سے محروم کر رہی تھی، یہی حسد، یہی تنگدلی ہر خوبی سے ان کو محروم کر رہی تھی۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی برتر قوم بننا ہے، دنیا کی قیادت سنبھالنا ہے، تو سب سے پہلے ان کا دل کشادہ ہونا چاہیے، ان کے دل کے اندر وسعت ہونی چاہیے، تب وہ لوگوں کو سنبھال سکیں گے۔ جن کے دل میں خود وسعت نہ ہو، تنگی ہو، وہ کیا دوسروں کو سنبھال سکیں گے، وہ کیا دوسروں کو دے سکیں گے؟ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو کٹی کوڑی دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، اسی لیے وہ قیادت سے محروم کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں؟ حسد کہتے ہیں سامنے والے کی ترقی کو دیکھ کر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس سے وہ چیز چھین لی جائے، جو اللہ کی طرف سے انہیں نعمت ملی ہے اس نعمت کو چھین لیا جائے۔ وہ کیوں اتنی ترقی کر رہے ہیں، وہ کیوں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، یہ دل میں جلن پیدا ہو جائے اور یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے چھین لی جائے، وہ محروم ہو جائے، ہمیں ملے نہ ملے لیکن وہ محروم ہو جائے، وہ ترقی نہ کرے۔ یہی ان کے دل میں حسد تھا کہ یہ بنو اسماعیل والے یہ کیسے نبی بن سکتے ہیں، نبوت تو ہمارے خاندان کی ملکیت ہے، سارے نبی تو ہمارے خاندان میں آئے تھے، ہم بڑے خاندان والے ہیں، وہ چھوٹے خاندان والے ہیں، وہ کیسے نبی بن سکتے ہیں؟ یہ حسد ان کے دل میں پیدا ہوا۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر، اعلیٰ اس بات پر ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا، اللہ نے جس نعمت سے انہیں نوازا، یعنی نبی ان کے خاندان میں اللہ نے پیدا کیا، بنو اسماعیل میں، قریش میں، عرب میں پیدا کیا، تو اس پر ان کو حسد ہے، جلن ہے۔ اگر ہم نے بنو اسماعیل کے اندر نبوت دی تو کون سی بڑی بات ہے؟
اللہ کرے ہم نے تو پہلے ابراہیم کے خاندان میں بڑے بڑے نبیوں کو بھیجا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو بھیجا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں حضرت اسحاق تھے، ان کی نسل میں سارے پیغمبر آئے، بڑے بڑے انبیاء آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے، حضرت داؤد آئے، حضرت سلیمان آئے، تب تو اعتراض نہیں ہوا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دوسری اولاد میں ہم نے نبوت بھیجی، تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ ابراہیم ہی کی نسل ہے، پہلے جب ہم یہاں نبی بھیج سکتے ہیں، ان کے خاندان میں بادشاہوں کو بھیج سکتے ہیں، تو آپ اگر ہم اسی خاندان کے کسی فرد کو نبی بنا رہے ہیں، آپ کو کیوں اعتراض؟ تو اللہ کہہ رہا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت سے نوازا تھا، یعنی پہلے بھی ہم نے ان کے خاندان میں نبی بھیجے، کتابیں نازل کی، حضرت موسیٰ پر کتاب نازل کی، حضرت عیسیٰ پر کتاب نازل کی، ان کو نبوت سے نوازا، کتنے نبی آئے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، بہت بڑی حکومت سے ہم نے انہیں نوازا، حضرت سلیمان کی حکومت، حضرت داؤد کی حکومت بڑی حکومت تھی، اور بھی بادشاہ ان کے خاندان میں آئے، تب تو آپ کو اعتراض نہیں تھا۔ جب اللہ ابراہیم ہی کی اولاد میں دوسری نسل سے نبی بھیج رہے ہیں، تو آپ کو کیوں اعتراض؟ پھر اللہ نے کہا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اسی حسد کی وجہ سے بہت سے لوگ محروم ہوئے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ یہودی بہت کم ایمان لے آئے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، لیکن ان میں سے اکثریت وہ تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکا، صد کے معنی روکنا، بد لگانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے، ماحول بنانے کی کوشش کی، آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ تو اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہوتے تو کچھ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کیوں ایمان لائے؟ اس میں بڑے بڑے علماء بھی تھے ان کے، تو اگر غلط ہوتی تو کوئی ایمان نہیں لاتا۔ کچھ لوگ ایمان لانے کا مطلب یہ کہ یہ صحیح ہے، ان کی بات صحیح ہے، اس لیے وہ ایمان لائے، لیکن اکثریت چونکہ حسد میں مبتلا تھی اس لیے وہ دور رہے، اور انہوں نے دوسروں کو بھی اس سے روکا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، سعیر کہتے ہیں دھکتی ہوئی آگ، کہا کہ ان کے لیے جہنم عذاب کے طور پر کافی ہے۔ یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، حسد کی وجہ سے آپ کی بات کو مان نہیں رہے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، محاذ سنبھالے ہوئے ہیں، دشمنوں کو آپ کے خلاف ورغلا کر ایک ماحول بنا رہے ہیں، تاکہ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہی بتا دیا کہ آپ نے جو حسد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اس سے نقصان رسول اللہ کو ہونے والا نہیں ہے، وہ آپ ہی کو ہونے والا ہے۔ دوسری چیز، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو نبی بنانے والے اللہ، تو آپ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تیسری چیز اللہ نے بتا دی کہ آپ بھی ابراہیم کی اولاد میں، وہ بھی ابراہیم کی اولاد میں۔ جب ابراہیم کی اولاد میں پہلے نبی اور بادشاہ آ سکتے ہیں تو اب آنے سے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ چوتھی چیز بتائی، اگر یہ غلط ہوتے تو پھر کچھ لوگ ایمان کیوں لائے؟ پانچویں چیز بتائی کہ نتیجہ جن لوگوں نے دین سے روکا ہے ان کا جہنم ہی ہوگا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اچھی چیزوں کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحانک اللہم